سورہ المؤمنون مکیہ صفحہ نمبر 309 جی اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد تحقیق یقیناً افلح المؤمنون افلح فلاح پا گئے المؤمنون مومن الذین وہ لوگ جو ہم وہ فی صلاتہم اپنی نمازوں میں خاشعون خضوع کا اظہار کرتے ہیں خشوع کرتے ہیں والذین ہم اور وہ لوگ جو عن لغویات سے معرضون اعراض کرتے ہیں والذین ہم اور وہ لوگ جو وہ للزکاۃ زکوٰۃ فاعلون دینے والے ہیں زکوٰۃ کے معاملات کو انجام کرنے والے ہیں والذین ہم اور وہ لوگ جو وہ لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں الا مگر علی اوپر ازواجہم اپنی بیویوں کے او ما ملکت یا مالک ہوئے ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں فإنہم پس بے شک وہ غیر ملومین ملامت زدہ نہیں ہیں فمن ابتغى پس جو کوئی چاہے وراء ذالک اس کے علاوہ فاولئک پس یہی لوگ ہم العادون وہی حد سے بڑے ہوئے ہیں والذین اور وہ لوگ جو ہم لاماناتہم وہ اپنی مانتوں کو وعدہم اور اپنے عہد کو راعون رعایت کرتے ہیں یا ان کی حفاظت کرتے ہیں والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ علی صلاتہم اپنی نمازوں پر یحافظون حفاظت کرتے ہیں اولئک ہم الوارثون یہی وارث ہیں الذین وہ لوگ جو یرثون الفردوس فردوس کے وارث ہوں گے ہم فیہا خالدون ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے صدق اللہ العظیم سورہ مومن بڑا نام ہی بہت پیارا ہے نام میں ہی بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومن بنائے اور یہ مکی صورت ہے اس کے اندر بھی مشرکین مکہ کے ساتھ جو اللہ کے نبی کے جو واسطہ پڑا جو ان کے ساتھ باتیں ہوئی کلام ہوئے جو ان کے ساتھ ان کو سمجھانے کا انداز ان کا تنگ کرنے کا انداز آپ کا صبر کرنے کا انداز صحابہ کرام کو اور آپ کا اس کو پیش کیا گیا اور یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے نا ویسے آپ پہ بنبناہٹ طاری ہو جاتی کہتے ہیں ایسے ہوا تو آپ نے جب وہ وحی آئی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے مکھیاں بنبناہٹ بول رہی ہیں ایسی گونج سی تھی جب وحی ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کیا اور ہاتھ اٹھا دیے اور کہا یا اللہ ہمیں تو زیادہ کر دے کم نہ کرنا دعا کی اللہ نے بھائی یا اللہ ہمیں زیادہ کر دے کم نہ کرنا یا اللہ ہمیں عطا کر محروم نہ کرنا یا اللہ ہمیں عطا کر محروم نہ کرنا یا اللہ ہمیں اور زیادہ دے یا اللہ کم نہ کرنا یا اللہ ہمیں خوش کر دے اور تو ہم سے خوش ہو جا آپ نے یہ دعائیں کی اور ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو 10 آیات ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا یہ 10 آیات اور آپ نے پڑھ کر سنا یہ آیات 10 آیات یہ مومن سے پہلی 10 آیات فرمایا جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا کسی نے معاشہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ ہو کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیا خلق کیا آپ کا اور پوچھا آپ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا جی پڑھا کہا یہی تو اللہ کے نبی کا اخلاق ہے پھر آپ نے سورہ مومن کی 10 آیات کی تلاوت فرمائی کہا یہ ہے اللہ کے نبی کا خلق رسول اللہ علیہ وسلم ان پر ہم یہ کام کیا کرتے تھے یعنی یہ مومن کی نشانی بتا دی گئی المومن مومن وہ ہے جو یہ 10 کام کرتا ہے اسی میں فلاح ہے اسی میں کامیابی ہے وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں
یہ چھوٹے چھوٹے سبق ہیں، اور ہر ایک آیت ایک لمبا درس رکھتی ہے، ہر آیت ایک بڑا لمبا مفہوم رکھتی ہے سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ مکی صورت ہے جب مشرکین مکہ کہتے تھے ہم سردار ہیں، مال و دولت ہمارے پاس ہے، صاحب اقتدار ہم ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہم ہیں، اور اثر رسوخ ہمارا پورے عرب کے اندر ہے، ہم جو بات کرتے ہیں مانی جاتی ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور دولت ہمارے پاس ہے، بیٹے ہمارے پاس ہے، حکومت ہم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، وہ اسی کو مقصد سمجھتے تھے، یہی چیز خوش ہے۔ یہ تو لیکن مسلمان جو تھے ان کی حالت تھوڑی خراب تھی مالی لحاظ سے، وہ ان کے غلام بھی تھے کچھ، اور جو آزاد تھے ان کے جب مسلمان ہو گئے ان کے مالی حالات بھی خراب ہو گئے، تو وہ کہتے تھے ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے مومنین کو، مسلمانوں کو، قد افلح المؤمنون، کہ اے میرے بندو جو مومن ہے وہی کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، کچھ دیر کی زندگی ہے، اس کے بعد بقا، کامیابی، اور جو میری نعمتیں ہیں، جو میری انعامات ہیں، جو میں نے ان کے لیے جنت بنا کر رکھی ہے، وہ مومنین کے لیے ہے۔ صبر کرو، برداشت کرو، وہ ذکر کیا جائے قد افلح المؤمنون۔ یعنی اس آیت کے اندر چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر، جملے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی دولت کی طرف، ان کے جاؤ عشمت منصب جو ہے اس کی طرف دیکھنا، اور دیکھو کہ کامیابی کس کی طرف ہے، قد افلح المؤمنون، اے مسلمانوں کامیابی تمہاری ہی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، وہ بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی، حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ آگے صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خضوع کا اظہار کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں، اور نماز کے اندر اپنے دھیان کو، اپنی توجہ کو، اپنی جو رخ ہے اور اپنی سوچ کو اللہ کی طرف جھکا کر رکھتے ہیں۔ جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی نماز پڑھا تھا، اس نے داڑھی کو چھیڑا، کھیلا تھوڑا سا، آپ ہمیں اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو یہ اپنی داڑھی کے ساتھ مت نہ کھیلتا، یعنی یہ کہا گیا۔ اس طرح آتا ہے حسن کے بارے کے اندر آتا ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ جب وضو کے لیے آتے نا، جب وضو کرتے تو ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی، ہیبت طاری ہو جاتی، وہ ایسے چلتا جیسے ان کے چہرے کو بڑا خوف طاری ہو گیا ہر وضو کرتے وقت۔ کسی نے پوچھا جی یہ آپ کی حالت کیوں ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے آپ کو؟ کہنے لگے یہ جو وضو والا معاملہ نا، یہ ابتدا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے بڑا اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا بڑا خوف ہے کہ میں اللہ کی یہ وضو کر رہا ہوں کہ میں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، اور میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ اور وہ جب وضو کرتے ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا۔ تو ہمارے تو ویسے ہی نہیں ہوتا، وضو بھی کر لو، نماز بھی شروع کر لو، نماز ختم بھی ہو جاتی ہے، اور پھر پتہ نہیں ہوتا، بس ایک مشین سے لگی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کار صاحب کی رکعت بھول جائے تو اکثریت کو نہیں پتہ ہوتا، 2-3 پڑھی ہیں، 2 سجدے کی، 1 سجدے کی، اللہ ماشاء اللہ ایک آدھے کو پتہ ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے، پیچھے آواز دیتا ہے، لقمہ دے دیتا ہے، ورنہ اکثریت کو پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی خشوع خضوع کی کمی بہت زیادہ ہے ہماری نمازوں میں، ہمارے معاملات میں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اس کی نظریں، اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی سوچ، جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے نا، پھر اللہ کے لیے خشوع خضوع، کسی طرف نہیں۔ جیسے پوچھا گیا نا کہ ادھر تو دیکھنا کیسا نماز ہے، فرمایا یہ شیطان نماز کو اچک لیتا ہے ادھر ادھر دیکھنا نماز کے لیے۔ یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو مومن ہیں ایک تو وہ نماز پڑھتے ہیں، پیچھے نے پڑھا نماز پڑھنا، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، اس کے بعد فلاح ہی نہیں، کامیابی نہیں، انسان زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں، وہ انسان بے دل، اس کو سکون ہی میسر نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا لیکن نماز پڑھنا جب شروع کی نماز پڑھ رہا ہے، پھر اگلی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، اپنی توجہ اس طرف لگاتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو باتیں ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کھیل تماشے کی باتیں، بے فضول باتیں، بے فضول محفلیں۔ جب فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے ایمان کی خوبی یہ ہے، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، جس کا مقصد ہی کوئی نہیں، ایسے وقت ضائع کرتے رہنا،
ایسے اپنے وقت کو برباد کرتے رہنا جن چیزوں کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا نا کہ مصروف ہونے سے پہلے اپنی جو فرصت وقت اس کی قدر کرو، انسان کو قدر کرنی چاہیے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو بھی لغو باتیں ہیں اس کے اندر ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، چاہے وہ اس کے اندر آج کل کا جو جدید شیطانی کھیل ہے، موبائل آ گیا، اس کے اندر بندہ بیٹھا گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں، پتہ ہی لگتا. نوجوان آدھی رات تک بیٹھے رہتے ہیں اپنی بے فضول لغویات اور برے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈرامے، یہ فلمیں اور یہ دوسری چیزیں جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں، یہ سب لغویات میں شمار ہوتا ہے ان کا. ان سے بچنا، ان سے دور رہنا. فرمایا جو مومن ہے وہ ان باتوں سے اراض کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، معرضون اراض کرتے ہیں لغو باتوں سے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ فاعلون دیتے ہیں، فاعلون کرنے والے، یعنی زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنے مال کو پاک صاف کرنا. زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ امیر سے مال غریب تک جائے، یعنی مال اوپر سے نیچے کی طرف ہے، یہ زکوٰۃ ہے. وہ نیچے والے بھی جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ دیں تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ بھی کھائیں پئیں، اپنی زندگی کے معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دیں. فاعلون، یعنی فاعلون کا کیا مطلب ہے؟ کرنے والے. یہ نہیں جب دل کیا کر لیا، دل کیا دل ہمیشہ کرنے والے. زکوٰۃ صدقات فاعلون، وہ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ اس مکی سورہ کے اندر زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ زکوٰۃ مدینہ میں جا کر فرض ہوئی، لیکن اس زکوٰۃ کا ذکر اکثر مکی صورتوں کے اندر آتا ہے. مدینہ میں جو زکوٰۃ فرض کی گئی نا، وہ نصاب فرض کیا گیا کہ اس کی اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی اتنی زکوٰۃ دینی. مدینہ میں وہ چیزیں فرض کی گئیں کہ اس کی سونے کی، چاندی کی، گھوڑوں کی، بکریوں کی زکوٰۃ اتنی دینی ہے، وہ فرض کی گئی، نصاب فرض کیا گیا ہے. لیکن زکوٰۃ جو تھی مکہ کے اندر بھی بہت ساری آیات ہیں جس اندر ہے کہ زکوٰۃ مکہ کے اندر بھی جتنی بھی دے سکتے دے، اس کے اندر تھی آیات کے اندر. ہم والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنی زکاتیں دیتے رہتے ہیں، ادا کرتے رہتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. لفروج حفاظت کرنا شرمگاہوں کی. اور یہ عام یعنی جیسے ہم اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ بچپن کا، جب آپ وہ پتھر ڈو رہے تھے، اکثر سیرت کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو حضرت عباس نے غالباً کہا آپ نے پتھر رکھا تھا، تو عباس نے کہا جی رضی اللہ چچا تھے آپ کے، کہ جو آپ نے تہبند باندھی ہے اس کو اتار کر ادھر رکھ لو، تمہارا یہ جو کندھا زخمی ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے خود ہی جیسے تہبند کو چھیڑا، کھولنے کی کوشش کی تو رسول اللہ بے ہوش ہو کر کے پڑے. وہ کہنے لگا نہیں، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے. یعنی شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. حیا اس کی اپنے شرم، جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حدیث پاک ہے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور شرم کا. یعنی اللہ نے آپ نے اس کا جو استعمال ہے، جو اس کا جب اللہ نے وقت آتا ہے، جب زندگی ضروریات کے معاملات چلتے ہیں تب جا کر، لیکن پہلے انسان اگر برے کام پڑ جاتا ہے تو یہ معاملہ انسان کی زندگی خراب ہو جاتا ہے. بچپن میں یہ جو انسان غلط کام پڑ جاتا ہے اس کے معاملے خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ہم لفروج حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اوپر اس کے ان کی بیویاں اور ان کی لونڈیاں، یعنی یہ ان کے اوپر جیسے یعنی انسان کو جو انسان کی شہوانی خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا بیوی ہے یا جو لونڈی ہے، مملوکہ لونڈی اس کے ہاتھ آ گئی ہے، اس سے وہ اس شہوات کو پورا کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ کرنا چاہے گا تو وہ فرمایا وہ لغویات میں سے وہ نکل جائے گا، دوسرے چلا جائے گا. اور اس کے لیے بیوی ازواج یعنی نکاح کرنا اور حکمین مقرر کرنا، گواہ 2 موجود ہوں، یہ سب جس کے اندر آتی ہیں. اور لیکن جو ہمارے کچھ سنیاسی اور راہب قسم کے لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، وہ نکاح سے دور بھاگتے ہیں. کہتے ہیں نکاح سے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، بچوں میں پڑ جاتا ہے، ایسے جھنجھڑ میں پڑ جاتا ہے، اس کو دین کی طرف وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. وہ اسے غلط رویہ لیتے ہیں، یہ رہبانیت چلے جاتے ہیں، رہبانیت طرف چلے جاتے ہیں. اور اکثر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی یہ رہبانیت تھوڑا سلسلہ چلا تھا، یہ سلسلہ چلا تھا اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی رہبانیت کا، کیونکہ صحیح تک کرتے چلے آ رہے تھے. وہ کچھ آپ نے پڑھا ہوگا 3 صحابہ جب اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے، جی آپ کی نماز کیسی ہے، آپ کا روزہ کیسا ہے، آپ عبادت کیسے کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ ایسے ایسے کرتے ہیں. وہ کہنے لگے وہ تو ان کو تو اللہ نے بخش دیا، ان کے اگلے گناہ بخش دیے، پچھلے گناہ بخش دیے. تو ایک کہتا جی میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا.
3 صحابی گئے تھے. دوسرا کہتا جی میں ساری رات نماز ہی پڑھتا رہوں، سوؤں گا نہیں. تو تیسرا کہتا جی میں روزہ ہی رکھوں گا، کبھی روزہ افطار ہی نہ کروں گا. آپ کو پتہ چلا، آپ نے بلا لی انہیں کہا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فرمایا یہ میری سنت ہے، من راغب سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے راز کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی یہ سارے کام رحمان اسلام میں جائز نہیں ہے. وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ما ملکت ایمانہم، جو ان کی ہاتھ ہیں، ان کی لونڈیاں، ان سے بھی کر سکتا ہے سارے معاملے. لیکن اس کے اندر کہ یہ جو کنیز ہوتی ہے، مملوکہ جو لونڈی ہاتھ آتی ہے، اس سے بغیر نکاح کے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے یعنی جو مرد ہے نا، مرد وہ اس لونڈی سے جو ہاتھ اسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن جو عورت ہے وہ اپنے جو اس کا مملوک غلام ہے اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتی. یہ چیز سمجھنے والی ہے. جو اور مرد ہے وہ جو لونڈی ہاتھ آئی ہے اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، شہوانی خواہشات. لیکن جو عورت ہے اس کے ہاتھ کوئی غلام ہے وہ لیکن اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتی. کیوں؟ عمر فاروق کے دور کے اندر ایسا واقعہ آیا، ایک عورت نے اپنے غلام سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو، اس کو عورت کو پکڑ لیا. وہ عمر فاروق نے اس کو اپنی عدالت میں بلا لیا. اس نے عدالت میں آ کر یہ آیت بیان کر دی کہ جو مالک ہوئی ان کے دائیں ہاتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ میرا مالک، یہ میرا نوکر تھا، یہ میرا غلام تھا، اس سے میں نے اپنی خواہش پوری کر لی. یہ قرآن پاک کی آیات ہے. عمر فاروق نے سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے اپنے مجلس شورا کو بلا لیا، صحابہ کرام بلا لیا. بھی اس عورت نے ایسے کام کیا، اب یہ آیت پیش کر رہی ہے. صحابہ کرام نے جب اس سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اس عورت نے اس آیت کا غلط مطلب لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اخذ، اس نے غلط مطلب اخذ کیا ہے. جو عورت اس کی مرد تو کر سکتا ہے، لیکن جب وہ کسی مملوک ہے، عورت ہے، کنیز ہے، اس کی لونڈی ہے. لیکن اگر عورت اپنے غلام سے کرے گی تو اپنی خواہش کو پورا کرے گی تو وہ جو غلام ہے اس کا مالک نہیں بن سکتا، وہ تو غلام ہی رہے گا، اس کا کام بن نہیں سکتا. اسی لیے یہ عورت یہ کام نہیں کر سکتی، مرد اپنی مملوکہ جو عورت ہے کنیز اسے کام کر سکتا ہے. یہ بتایا گیا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ والذین الا علی ازواجہم او ما ملکت فانہم غیر ملومین، جب یہ کام جو کرتا ہے اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، پس جو اس کے علاوہ تلاش کرے گا فرمایا وہ حد سے بڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ جیسے صحابہ کرام کے تو 3 چیزیں، تین طرح سے انسان اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے. ایک وہ نکاح کر لے، یا وہ شتر بے محق طرف جیسے مغربی معاشرہ کرتا پھرے، یا انسان معتدل راستہ اختیار کے معتدل. لیکن تو 3 راستوں میں سے اسلام جو راستہ معتدل ہے اس کو کہتا ہے تم اختیار کرو، شادی کرو. وہ شادی کیسے ہوگی؟ نکاح ہوگا، گواہ ہوں گے، حق مہر ہوگا، تم ایسے کام کرو. اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی نکاح تھے، نکاح متع، نکاح حلالہ، نکاح شعار، یہ سب اسلام نے اس کو ختم کر دیا. اب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ہمارے دور کے اندر 4 طرح کے نکاح ہوا کرتے تھے، 4 طرح کے کرتے تھے نکاح مشرکین مکہ. ایک تو جیسے ہم آج کر رہے ہیں نکاح ہوتا ہے، ایسے حق مہر ہوتا ہے اور سارے معاملے ہوتے ہیں. ایک نکاح یہ تھا. ایک نکاح کہ دوسرا نکاح یہ تھا کہ کوئی عورت وہ اس کا خاوند جب وہ حیض سے پاک ہوتی، اس کا خاوند جو ہے نا اس کو کہتا بھی تم کسی دوسرے مرد کو بلا لو، اور وہ اس کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتی. اور جب وہ کیوں گزارتی؟ انہیں کہ اس لیے گزارتی کہ یہ جو مرد ہے نا اس سے میری نسل اچھی پیدا ہوگی، اس لیے وہ اس سے کہہ لیتی. ایک یہ تھا، اسلام نے منع کر دیا. دوسرا کہ وہ کوئی ایسے عورت ہوتی، وہ کچھ مردوں کے ساتھ ایسا برا کام کرتی، اور جب وہ ایسی حالت پہنچ جاتی، بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ ان کو بلا لیتی. وہ کہتی کہ تیرا بچہ ہے. وہ جس کو کہتی تیرا بچہ ہے وہ بچہ اس کا ہی ہوتا تھا، اس کو ماننا پڑتا تھا. اور چوتھی صورت تھی کہ وہ کئی مرد آتے جب اس کے بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنا اس کو سب اکٹھے ہو جاتے، پھر ایک قافیہ شناس آتا، وہ کہتا یہ بچہ فلاں مرد کا ہے، اور وہ اس کو ماننا پڑتا. یعنی سارے نکاح تھے جو وہ کیا کرتے تھے، اسلام نے منع کر دیا. یہ سب فمن ابتغى وراء ذلک، جو اس کے علاوہ تلاش کرتا ہے جو حق نکاح حق ہے اس نے وہ فرمایا وہ کیا ہے؟ ہم العادون، وہ حد سے بڑھنے والا، حد سے گزرنے والا ہے. یعنی یہ چیزیں بتائی گئیں. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھ رہیں گے. ذیل پہنچے گا. صدق اللہ العظیم.